اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہے، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرو اور بس نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے، انشاءاللہ اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنس، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں، جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا اور رکوع صحیح سے کرے گا، سجدہ صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا۔ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ پراپر وضو۔ اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا، if we did not start، اگر ہمارا سٹارٹ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وضو بہت کیئرلیس ہے اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں، جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وضو کرو، آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی۔ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے۔ طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے، بار بار بندہ کرتا ہے، بار بار۔ ایک ہی بار کریں، اچھا کریں، تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں بھی آپ کو حدیث سناؤں گا۔ تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وضو بندہ بہت پراپرلی کرے۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز مقرر کی ہے، اسی وقت پر اچھا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت میں بات کر سکتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کیا انرجی نکل رہی ہے یونیورس کی؟ ہماری انرجیز ہوتی ہیں نا، یونیورس از سراؤنڈیڈ بائی آل سارٹس آف انرجیز۔ تو یو نیور نو کہ اس خاص ٹائم پہ ہی آپ سجدہ کریں گے، اس خاص ٹائم پہ ہی آپ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے اس خاص ٹائم پہ نماز مقرر کر دی ہے، اسی ٹائم پہ پڑھنے کا فائدہ، ٹھیک ہے؟ ٹائم پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اصل فائدہ ہوگا۔ پھر ہے کہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ پراپرلی ہونی چاہیے، کمر سٹریٹ ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا ہے، اور توجہ ہونی چاہیے رکوع میں، اور سجدہ بھی بہت پراپر ہونا چاہیے، سجدہ کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا پراپر فوکس آف مائنڈ سے جو پڑھے گا۔ فوکس آف مائنڈ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے اور یہ جہاد ضروری ہے نماز کے لیے۔ یہ جہاد ہوگی تو آپ میں مائنڈ فلنس آئے گی۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتی اور کوئی ڈسٹریکشن بھی نہ آتی نماز میں، کوئی تھاٹ بھی نہ آتا نماز میں، تو پھر دیکھیں شاید نماز آپ کو اس طرح سے ٹرین نہ کر پاتی۔ ٹریننگ تبھی ہوتی ہے جب چیلنجز آتے ہیں، تو فوکس ہو اور خشوع ہو، ہیوملٹی ہونی چاہیے۔ خشوع سے مراد کیا ہے؟ دل جھکا ہو اللہ کے آگے، دل سے پڑھی جا رہی، دل بھی انوالوڈ ہے، جسم تو انوالوڈ ہے لیکن دل بھی انوالوڈ ہے، دیٹ از خشوع۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ان لیکچرز میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آپ کو یہ باری باری چیزیں بتاؤں کہ ہم نے لانی کیسے ہیں اپنے انشاءاللہ نماز میں۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا، اللہ کا پرومس ہے اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا، پرومس ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ڈسٹریکشن آف شیطان کے بارے میں حدیث ہم نے دیکھی مسند احمد کی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس پر سواری کر لیتا ہے، the Satan mounts him just as a man mounts his animal. If Satan becomes settled، اگر شیطان سیٹلڈ ہو جائے گا اس کے اوپر تو کیا ہوگا؟ وہ he will collar him or bridle him. As for his collar، یہ ابو ہریرہ کے اب الفاظ ہیں، you see the person filled with thoughts of whatever such that he does not remember Allah. As for the bridle his mouth will open but he does not remember Allah. اب یہ کیسی نماز ہے؟ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک مزے کا واقعہ سنایا تھا، ریئل واقعہ۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز گمی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، میں نے کہاں رکھی تھی، مجھے یاد ہی نہیں آ رہی۔ تو امام صاحب نے کہا میں اسے کیا آنسر کروں؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تہجد پڑھو، آج تہجد پڑھو۔ تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش، کہتا مجھے میری چیز مل گئی۔
تو امام صاحب نے کہا کیسے ملی؟ کہتا میں جیسے ہی تہجد میں کھڑا ہوا مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے، تو میں نے تہجد کی نماز توڑی اور وہ چیز لینے چلا گیا۔ تو امام صاحب ہنسے، کہتے میں نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تو تہجد پڑھنے کھڑا ہوگا، شیطان نے یاد کرا دینا کہاں ہے۔ کیونکہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیمسٹری کی ایکویشنز، میتھس کی کیلکولیشن، ہر چیز چلنے لگ جاتی، پھر پینڈنگ ٹاسک یاد آنے لگ جاتے کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، اس سے پہلے کچھ یاد نہیں، نماز میں کھڑے ہوئے تو سب یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شیطان کا وار ہے۔ اسی طرح جو کہا کہ وہ اس کا منہ کھلا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، یہ کیسی نماز ہے؟ اکثر ہم سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم، اب وہ ایک شیخ ہیں، شیخ بھاجوڑ، ایپک مسجد میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی نماز لٹرلی جو 2 رکعت کی تھی وہ 1 منٹ سے بھی کم کی تھی، مطلب سم سیکنڈز کی نماز تھی۔ تو جب میں نے اس کا رکوع اور سجدہ دیکھا تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے رکوع میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رکوع اتنا جلدی کرتے ہو؟ تو ایکچولی ہی سیڈ ٹو مائی سرپرائز ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ می، ہی سیڈ کہ شیخ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں اتنی جلدی کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس نے سکھایا باقاعدہ شیخ کو۔ اس نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ سورہ پڑھ لیں اور آپ ابھی رکوع میں جانے والے ہیں تو آپ ڈیورنگ جاتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور جب آپ چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم کہیں اور کھڑے ہو جائیں۔ کہتے اس نے مجھے پورا سکھایا کہ اس طرح میں کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بہرحال اس کے لیے دعا کی اللہ ہدایت دے۔ تو اس طرح لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈو دیز تھنگس، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی نماز پھر انفارچونیٹلی آپ کے سامنے اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ڈگنیٹی کے ساتھ جوڑا ہے، کامنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پروفیٹس نے کہا کہ جب تو نماز کے لیے جاؤ تو ڈگنیٹی کے ساتھ جاؤ، کامنس کے ساتھ جاؤ، تاکہ نماز تمہیں فائدہ دے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے، امام صاحب نے پہلی رکعت کہہ دی اور تم دور سے سن رہے ہو اور آ رہے ہو، پھر بھی آرام سے آؤ، بھاگ کر نہ آؤ، کیونکہ وہ نماز کے مینرز کے خلاف ہے۔ ثابت ہوا کہ نماز جو ہے نا وہ کامنس اور ڈگنیٹی سکھاتی ہے آپ کو۔ تو اگر آپ میں کامنس اور ڈگنیٹی نہیں آ رہی نماز پڑھ کے تو یو ہیو ٹو انشاءاللہ ورک آن اٹ، یو ہیو ٹو ریوائز کہ میں نے کامنس لانی ہے تو کیسے بہتر کروں میں انشاءاللہ نماز کو اپنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نماز کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ اس کو بہتر کر لیں آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی سٹریس مینجمنٹ، آپ کی اوور تھنکنگ، آپ میں سیلف کنٹرول آنے لگ جائے گا انشاءاللہ، آپ اسپرچول فیل کرنے لگیں گے، پازیٹیو فیل کرنے لگیں گے، سو مینی بینیفٹس انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ کچھ اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ continues to face towards the servant while he is in namaz as long as he does not avert his eyes۔ جب تک انسان نماز فوکس سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی if he looks elsewhere، اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی توجہ آ گئی آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ کیا کہتا ہے۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا، ٹھیک ہے، وہ آگے حدیث آئے گی۔ اسی طرح یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دا سینس ہمارے تزکیہ کے لیے بہت زبردست حدیث ہے، Verily a man may return from his prayer and nothing good is written for him or her, but a tenth of his prayer or a ninth or an eighth or seventh, sixth, fifth, fourth, third اور half۔ کئی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز کا انہیں جو ریوارڈ ہے وہ یا 1/10 ملتا ہے یا 1/9 ملتا ہے یا 1/7 یا 1/2 so on and so forth۔ کیا وجہ ہے باقی ریوارڈ لوز ہونے کی؟ کہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اٹینٹیو نہیں ہوتے، تو وہ ریوارڈ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، obvious سی بات ہے۔ جتنا فوکس ہوگا اتنا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو صرف 1/10 ریوارڈ ملتا ہے، کچھ کو ہاف ملتا ہے، کچھ کو فل ملتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنی کوشش کریں کہ انشاءاللہ فل ملے ہمیں ریوارڈ، باقی اللہ نوز بیسٹ، لیکن اپنی ٹرائی تو ہم فل کریں۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں حدیث۔ آج ہم انشاءاللہ ایموشنز کی بات کریں گے، ایموشنز ان صلاح، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک دیکھیں آپ کی نماز میں ایموشنز نہیں ہیں، کیونکہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے۔ The reason we do something very consistently is because of emotions۔ ایک بندہ
बहुत कंसिस्टेंटली एक टीवी सीरीज देख रहा है क्योंकि उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके साथ, ठीक है, उसकी इमोशनल एक अटैचमेंट हो चुकी है उस कैरेक्टर के साथ। लोग एनिमीज देखते हैं, राइट, दे गेट सो एनग्रॉस्ड इन द कैरेक्टर इन द एनिमे, दे स्टार्ट टू लव द कैरेक्टर सो मच, इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, दे वोंट मिस इट, दे वेट फॉर इट, यानी वो वेट करते हैं, एक हफ्ते बाद एपिसोड आएगी, वो बार बार देखते हैं कब आई किस टाइम पे आ रही है, राइट। तो इस तरह की नमाज असलाफ की हुआ करती थी। दे यूज्ड टू वेट, अगली नमाज का वक्त कब होगा, दे यूज्ड टू वेट, और चले जाते 15 मिनट पहले चले जाते थे मस्जिद में, ठीक है। आज भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, ये सिर्फ हमारे पुराने लोगों की बात नहीं है। आई सी सम नमाजीज आपने भी देखे होंगे जो मस्जिद में बहुत पहले आए होते हैं, ठीक है, और जो माशाल्लाह बहुत रेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत से आते हैं वो। तो आज भी ऐसे लोग हैं। वजह क्या है कि बस उन्होंने मज़ा चख लिया है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है नमाज के साथ, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, उनके इमोशंस आ गए नमाज के अंदर। तो देखिए, जब तक आप ड्राई नमाज पढ़ेंगे, ड्राई होके मतलब इमोशंस है ही नहीं उस नमाज में, तो फिर उसमें जान नहीं आ सकती उस नमाज में। तो 3 इमोशंस जो हैं मैं समझता हूं कि आपको नमाज में लाने चाहिए, एंड दीज 3 इमोशंस आर होप, फियर एंड लव। सबसे पहले लव के ऊपर बात करते हैं। लव के ऊपर अगर बात करें तो व्हाई डू वी लव समवन, क्या ख्याल है, हम क्यों किसी से मोहब्बत करते हैं? मैंने आपको एक और क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको 3 रीजंस बताई थी, ठीक है। हम या तो किसी से इसलिए लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस सी रीज़न है, ठीक है, खूबसूरती इंसान को पसंद है, जब हमें को खूबसूरत लगने लगे तो उससे प्यार हो जाता है। नंबर 2 रीज़न, हम किसी से इसलिए लव करते हैं द वे दे ट्रीट अस, कि अगर तो हमें बहुत अच्छा ट्रीट करें, बहुत जेनरस हो हमारे साथ, बहुत 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 टॉलरेंट हो हमारे साथ, बहुत फॉरगिविंग हो हमारे साथ, बहुत लविंग हो हमारे साथ। जैसे हो सकता है आपको किसी अपने उस्ताद से प्यार हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी जेनरस विद यू, वेरी टॉलरेंट विद यू, और बहुत ज़्यादा नरम है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आपको वैसे ही अपने किसी जो है वो दोस्त से प्यार हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और तीसरी रीज़न जो होती है वो होती है कि एक इंसान के एट्रीब्यूट्स की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत कूल है, बहुत कैरिज्मेटिक है, या एक इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इतने खूबसूरत हैं कि यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद द पर्सन। फॉर एग्जांपल, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो चैरिटी भी बहुत करता है, ठीक है, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो ह्यूमैनिटी का काम बहुत करता है। तो ये उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजन हैं। अब आप देखें कि आप सोचा करें, ये 3 रीजन अल्लाह पे लगाएं। अल्लाह से खूबसूरत कोई है? अल्लाह से खूबसूरत कोई हो सकता है? यानी अल्लाह सुब्हान ताला का चेहरा, दैट शुड बी योर गोल, वो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा गोल है। क़यामत वाले दिन जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया या कुछ और चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि ऐ हमारे रब, आपने हमें जहन्नम से पनाह दे दी, जन्नत में एंटर करा लिया, और क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हान ताला अपना हिजाब रिमूव करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला अपना चेहरा दिखाएगा, और जन्नती देखते रहेंगे, हज़ारों साल देखते रहेंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की खूबसूरती कंपेयर्ड विद द यूनिवर्स इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। आप सोचें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने वाला अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाला अल्लाह है, कायनात में जितनी खूबसूरती है उसको बनाने वाला अल्लाह है। तो इमेजिन अल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप कितने खूबसूरत क्रिएटर के सामने खड़े हैं, तो इससे लव लाया जा सकता है, अल्लाह की ब्यूटी, अल्लाह का ओ, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह के ब्यूटी को, दूसरी रीज़न, द वे अल्लाह ट्रीट्स यू, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को ट्रीट करता है, इवन पेरेंट्स नहीं कर सकते, नो वन कैन ट्रीट लाइक दैट। अल्लाह इतने चांसेस देता है आपको, इतने चांसेस देता है आपको, अल्लाह आपके ऐब छुपाता है, अल्लाह ने आपके गुनाहों को छुपाया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है, बजाय इसके कि हम अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं, रेगुलर डिसोबीडियंस करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को रोकता है, रुक जाओ 6 घंटे, 6 घड़ी का
لفظ آتا ہے نا حدیث میں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے ابھی رکو ابھی نہ لکھنا. 6 گھڑی روکتا ہے اللہ 6 آورز میں بھی. تو شاید ریپینٹ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید میری طرف ریٹرن کر جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو, کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے. پھر موت آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے. تو لاسٹ عمل میک شیور شوڈ بی گڈ, ریپینٹ کر کے سویا کریں. ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا خدا نہ خواستہ, لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ. اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے. یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے, کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے, کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں. دا وے ہی ہینڈلز آر افیئرز. تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا, تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ, تو اللہ تو خالق ہے, اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے, تو لو کو لایا کریں, لو آف اللہ. اوکے, پھر ہوپ آف اللہ, ہوپ فرام اللہ. یو شوڈ برنگ ہوپ ان یور صلاح کہ مجھے اب معاف فرمائے گا اللہ, میں ہوپ کے ساتھ نماز میں انٹر ہوا ہوں یا انٹر ہوئی ہوں, اللہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون می, یہ ہوپ ہے. اور میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں ہوپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دیٹ از دی ہوپ. اور یو ہوپ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیلنگ لائی جا سکتی نماز میں کہ آئی ایم ہوپ فل ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہوپ کا بڑا رول ہے. اسی طرح فیئر کا بہت رول. دیکھیں فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صحیح سے نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے سجدے میں جا کے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے. فیئر کا مطلب وہ والا فیئر نہیں ہے جیسے فیئرز کی اقسام ہے نا, اللہ سے فیئر یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ کا فیئر. سانپ کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے نا, یا شیر کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے. دیٹ از ناٹ فیئر آف اللہ. یہ وہ والا فیئر ہے جس میں ریورنس ہے, ریورنس والا. ہیبا کہتے ہیں اس کو, ہیبت. آپ کے فادر کی آپ پر ہیبت ہے کہ نہیں ہے, اگر اچھا ریلیشن ہے آپ کا فادر کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ کی مدر کی ہیبت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اوپر, عزت کی وجہ سے نا, لو کی وجہ سے. تھوڑا سا ڈر ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں بہت آنریبل ہیں, اگر ان کے سامنے بات آ گئی تو وہ کیسا فیل کریں گے. یہ والی ہیبت چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا ایکسپریشنز بھی لانے چاہیے انسان کو. تھوڑا سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے مطلب رونے والا چہرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ عظیم ہیں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تو سب سے عظیم ہیں, آپ مجھے بخش دیں گے. تو جب تک آپ ایموشنز نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, ٹائم نہیں دیں گے اپنی نماز کو, تب تک آپ کو نماز میں مزہ تو نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ایموشنز ہیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. اب دیکھیں آپ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اس جملے کو کہ واقعی اللہ ہر عیب سے پاک ہے, سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وتبارک اسمک, اور حمد بھی اس کی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, حمد بھی اس کی ہے. وتبارک اسمک, اور بابرکت ہے اس کا نام. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک, اور اس کی میجسٹی بہت ہائی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور کوئی بھی اس کی علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ پوری تھیراپی ہے. ٹرسٹ میں آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کی تھیراپی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ سوچیں آپ کتنے ایموشنز لا سکتے ہیں کہتے ہوئے.
اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر نماز اس طرح سے پڑھنا شاید مشکل ہو جائے آپ کے لیے. میں آپ کو ٹو بگن ود ایک ٹپ دیتا ہوں. رات سونے سے پہلے 2 نفل اس طرح پڑھا کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں, بہت ٹائم دے کے. فرض نمازیں بھی پڑھا کریں, کوشش کیا کریں, لیکن کم از کم 2 رکعت ایسی پڑھا کریں جس میں آپ فل سیکیور فیل کر کے کھڑے ہوں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے مائنڈ کو, رکوع لمبا کریں, سجدہ لمبا کریں, اور سورہ فاتحہ میں ایموشنز لائیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس میں اب ایکسائٹمنٹ بھی لائی جا سکتی کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے گا. اسی طرح آپ گریٹفلنس لا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں میرے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ایسی جگہ نہیں پیدا کر دیا جہاں پہ بہت چیلنجز ہوتے, اللہ نے مجھے دیکھیں کتنے کمفرٹ میں پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد کتنے اچھے لوگ رکھے ہیں. بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہیں. پھر الرحمن الرحیم, کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو بہت ہی رحمان بہت ہی رحیم ہے وہ میرے گناہ معاف کرے گا. اس میں ہوپ بھی لایا جا سکتا ہے, لو بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی میرے گناہ معاف کرے گا. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو دیکھیں یہ ہے وہ طریقہ نماز میں جان لانے کا, ٹھیک ہے, اور نماز کو ذرا بیوٹیفائی کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں خشیت لانے کا. آپ کو نمبر 1 ٹرانسلیشن پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. نمبر 2 آرام سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, اتنی سپیڈ نہ ماریں. ابن القیم تو کہتے تھے نا کہ گیپ لاؤ ہر جملے میں, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا گیپ لے آؤ. اگین میں کہوں گا کہ ہر نماز ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنا شاید آپ کے لیے اتنا ممکن نہ ہو پائے, لیکن کم از کم دن میں ایک نماز ضرور ایسے پڑھیں تاکہ آپ کو فیل ہو. آپ خود ہی کہیں گے کہ یار واقعی کمال ہو گیا, دس نماز کمپیئر ٹو مائی ادر نماز, زمین آسمان کا فرق. پھر آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ یو آر اسٹارٹنگ ٹو انجوائے یور صلاح. یو نو کہ میرے گناہ معاف ہو رہے, یو نو اللہ سے کنورسیشن ہے, یو نو مجھے امن مل رہا ہے, یو نو میری کاموں میں برکت آنے والا ہے, برکت آنے والی ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایموشنز کو لے کر آئے نماز میں. اسی طرح اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں انگیج ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ انٹیمیٹ کنورسیشن کر رہا ہے. انٹیمیٹ کا مطلب ہے ویری کلوز کنورسیشن. تو یہ اس کو ذرا فیل کریں کہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے. التحیہ کتنی بیوٹیفل کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام طیب چیزیں, اچھی چیزیں, تعریفیں, ایوری تھنگ گڈ اس فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پہ سلام ہے. اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر آپ اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت پارٹ ہے نماز کا, اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. تو یہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو اس میں ایموشنز لائے جائیں. اسی طرح یہ حدیث ہے. اب ہم ذرا وضو سے سٹارٹ اگر کریں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی ہو پرفارمز دا وضو پرفیکٹلی, دیٹ از اکارڈنگ ٹو سنہ, his or her sins will depart from the body even from under their nails. اب یہ ہے وضو کی فیل جب آپ وضو کریں. دیکھیں ہم نے سب نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں, کانوں سے بھی کیے ہوتے ہیں, ہم سب نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, جب ایک بلیور اپنا منہ دھوتا ہے وضو کے دوران تو جتنے گناہ اس نے منہ سے کیے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, ول بی واشڈ اوے, اور ود دی لاسٹ ڈراپ آف واٹر, جب تک لاسٹ ڈراپ آف واٹر رہتا ہے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وضو کا پانی رہنے دیا کریں, کیونکہ لاسٹ ڈراپ آف واٹر جب تک نہیں سوکھ جاتا وہ گناہوں کو لے جا رہا ہوتا ہے. اینی وے ڈرائی کر سکتے ہیں وضو کو تولیے سے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کا پانی رہے. اسکالرس اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر سن جو ہاتھوں سے کمٹ کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے فیٹ کو دھوتا ہے ہر گناہ جو فیٹ سے کیا ہے وہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. اب امیجن سبحان اللہ, یہ ہے وہ فیلر جو آپ نے لانا وضو کرتے ہوئے, یعنی سچ این آنر. کتنی اچھی بات ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کون ہے جو چاہتا ہے گناہ نہ معاف ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. آج دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرے کہ آؤ اپنے بلز معاف کرا لو.
इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स माफ़ करा लो, सुई गैस के बिल्स माफ़ करा लो, सारे पहुंच जाएंगे, चाहे उन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यही तो अल्लाह देखना चाहता है ना, इंसान में भी देखना चाहता है। वेयर इज़ द मोहब्बत, वेयर इज़ द तलब, इसमें तलब कितनी है इस इंसान में गुनाह माफ़ करवाने की, इसमें कितना शौक़ है मेरे से बात करने का, मेरे से मुलाकात करने का। ठीक है, यही तो टेस्ट है, यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहता है। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है ये फील लाना कि वुज़ू इतनी अमेजिंग चीज़ है। और फिर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुज़ू के बाद जो ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिस मर्जी से एंटर हो। कितनी ऑनर की बात है, कितनी ऑनर की बात है। ठीक है, तो ये दुआ सिखाई हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।